الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. برادران ملت اسلامیہ، آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جس بدترین اور پست ترین دور سے گزر رہی ہے، اس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اسلام کبھی بھی اتنے لمبے عرصے تک مغلوبیت اور سپریشن کا اس قدر شکار نہیں رہا. دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور دینی و ملی تشخص سب داؤ پر ہے. ہمیں سیاسی، سماجی، معاشی اور آرتھک اعتبار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے وطن عزیز بھارت میں بھی ملت اسلامیہ جن مشکل حالات سے دوچار ہے، اس سے ہم بحسن و خوبی واقف ہیں. باطل و فرقہ پرست طاقتیں پوری قوت، گہری سازش اور منظم و مکمل منصوبے بندی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اسلامی شاعر و شناخت پہ حملے ہو رہے ہیں. ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. موب لنچنگ کے نام پر مسلم نوجوانوں کا باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے. مسلمانوں میں خوف و ہراس اور دہشت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. ہمیں ہی قتل کیا جاتا ہے اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دے دیا جا رہا ہے. مختصراً، ہم مسلمانوں کے خلاف وبھن پرکار کے شڑینتر رچے جا رہے ہیں، لیکن ہم صرف احتجاج اور بے بسی و بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اب پرشن یہ اٹھتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی شاندار اور تابناک تاریخ رکھنے والی قوم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے اور خیر امت کا لقب پانے کے باوجود یہ امت اس درجہ تنزلی و پستی اور زبحالی کا شکار کیوں ہے؟ امت مسلمہ کے زوال کے سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن قوموں کا عروج و زوال اور اتھان و پتن قوم کے افراد پر منحصر ہوتا ہے. جب کسی قوم کے افراد بیدار ہوتے ہیں تو وہ قوم بھی ترقی کرتی ہے، اور جب کسی قوم کے افراد غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو بھی تنزلی وہ پستی اور بیکورڈنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مسلمانوں کی بربادی کے پیچھے بھی مسلمانوں کا ہاتھ ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے راگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں نے یہاں پہ چند اسباب و علل کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. نمبر 1، قرآن و سنت سے دوری. یہ وہ پہلا سبب ہے جس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال شروع ہوا. ہم نے قرآن حکیم کو حصول برکت اور ثواب کی کتاب سمجھ کر اس کے نزول کا اصل مقصد فراموش کر دیا. حصول ہدایت و رہنمائی سے زیادہ حصول برکت و ثواب پہ زور دیا جانے لگا. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مکمل نظام حیات اور ضابطۂ اخلاق ہے، لیکن ہماری پرسنل لائف، ذاتی زندگی اور قرآنی زندگی میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. ہماری کتھنی اور کرنی میں بڑا انتر ہے. ہماری عملی زندگی، پریکٹیکل لائف اس سے خالی نظر آتی ہے. بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی خواہشات کا تابع بنا لیا. ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق،
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک امت مسلمہ قرآن و سنت کی حامل تھی، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اقتدار و سربلندی بھی عطا فرمائی۔ لیکن جیوں جیوں یہ امت قرآن و سنت سے دور ہوتی چلی گئی، ہاتھ سے ستہ اور پاور تو گئی ہی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوتی چلی گئی۔ کیا یہی وہ کتاب نہیں تھی جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام و لیڈر بنا دیا؟ بات بات پر لڑ مرنے والے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے والے عربوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تہذیب و تمدن اور اخلاق کے انتہائی بلند مقام پر فائز فرما دیا، اور ان کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے ایمان والوں کے لیے پیمانہ اور اسٹینڈرڈ مقرر فرما دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب، مسلک و برادری کے نام پر فرقہ بندی اور اتحاد و اتفاق کا فقدان۔ اللہ رب العزت سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہو، آپس میں نا اتفاقی نہ پیدا کرو، لڑائی اور جھگڑے نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم ڈرپوک ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو متحد رہنے کی ہدایت کی ہے اور تفرقہ بازی و گروہ بندی میں نہ پڑنے کی تلقین کی ہے، لیکن پچھلے سالوں میں یا زوال کے دنوں میں لوگوں نے اسلام سے زیادہ مسالک و مشارق اور ذات اور برادری پہ زور دینا شروع کر دیا۔ ان کے نزدیک اسلام سے زیادہ مسلک اور برادری کی اہمیت و ویلیویشن ہو گئی، تو حالات ایسے بگڑے کہ مختلف مسائل کو لے کر لوگ آپس میں الجھے پڑے ہیں، اصل مقصد سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ آج بھی مسلکی اور خاندانی تعصب اور انتشار و اختلافات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرات، موجودہ حالات میں ہمیں آپسی مسلکی اور خاندانی اختلافات کو پس پشت ڈال کر توحید خالص، سنت ثابتہ اور کلمے کی بنیاد پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ حضرات، نمبر 3، تیسری وجہ ہماری پسماندگی کی ایجوکیشنل بیکورڈنس، تعلیمی پسماندگی۔ اتہاس گواہ ہے کہ دنیا کی قیادت و سیادت اسی قوم نے کی ہے، وشو کا نیترتو انہی لوگوں نے کیا ہے جو علم و ہنر میں پیش رہے، اور علم سے بے بہرا قوم ہمیشہ ترقی سے محروم رہی ہے۔ الٹریسی و نرکشرتا، ناخواندگی و جہالت ایک ایسی تاریک رہ گزر ہے جس کا راہی
ضلالت و گمراہی، ذلت و پستی کی ایسی گہری کھائی میں جا گرتا ہے جہاں اس کا وجود تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی پہلی آیت وحی کے اندر جس علم کا حکم دیا تھا، جس علم پہ زور دیا تھا، افسوس، صد افسوس کہ آج کا مسلمان اس سے اتنا غافل ہو چکا ہے، اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیت و قابلیت اور لیاقت اور وسائل کے باوجود زندگی کے ہر گام پر، زندگی کے ہر موڑ پر مایوسی اور نا امیدی اس کے مقدر بنتی چلی جا رہی ہے، جو ہر صاحب عقل و بصیرت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات، ہمارے اسلاف نے علمی میدان میں، ایجوکیشنل فیلڈ میں بڑے نمایاں کارہائے نمایاں انجام دیے، چاہے وہ میتھمیٹیکل فیلڈ ہو، میڈیکل سائنس ہو، ایگریکلچر ہو، فائن آرٹس ہو، فلسفی اینڈ ریٹرک، فلسفہ اور بلاغت، ہر میدان میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ہماری آئندہ نسلوں کو ان کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ محنت کرنا چاہیے تھا، ہمیں دنیا کے لیے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کرامت ثابت کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ آج مغربی دنیا نے اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف علوم و فنون میں ایبیلٹی، یوگیتا اور مہارت رکھنے والے افراد نہ کے برابر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے زوال کے بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے کارن ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے ایک بیداری مہم چلائی جائے، بھولا ہوا مقصد پھر سے یاد دلایا جائے، امت کے اندر شعور کو عام کیا جائے، دنیا دین کے اصولوں اور اس کے مقاصد کی طرف دوبارہ واپسی کی جائے، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالا جائے، تمام اختلافات کے باوجود فکر و نظر میں وسعت پیدا کی جائے اور آپسی تعلقات کو بہتر اور مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے ہمیں روایتی اور پیدائشی مسلمان کی جگہ باشعور مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ قرآنی تعلیمات کو تدبر اور تفکر کے ساتھ اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان اصولوں کو دھیان میں رکھ کر کے طویل اور سخت جد و جہد کرنے کی آوشکتا۔ اور آخر میں اللہ رب السماوات والارض سے دعا ہے کہ پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، رفعت میں مقاصد کے ہمدوش سریا کر، رفعت میں مقاصد کے ہمدوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.